فرمایا جس نے میرے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس دل میں میرے حسن و حسین کی محبت نہیں ہے اس دل میں میری محبت بھی نہیں ہے۔ نام بھی خود رکھا، گڑتی بھی خود دی، عقیقہ بھی خود کیا۔ آپ کے بیٹے تو فوت ہو گئے تھے، جب بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تو بچوں اور بیٹوں والے سارے پیار رسول اللہ نے حضرت حسن و حسین سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دفعہ حسن و حسین کو چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان کو چومتے ہیں، چوستے ہیں، سونگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، میں ان کو سونگوں کیوں نہ، یہ تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں گئے، حضرت حسین نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ میرے حسن و حسین سے پیار کرے۔ جس بندے کے دل میں ہماری مسجد کا پہلا پیغام سن لے، جس دل میں حضرت حسن کی محبت نہیں ہے، حضرت حسین کی محبت نہیں ہے، وہ جتنا مرضی توحید کا دعویٰ کرتا رہے، جتنا مرضی محبت رسول کا دعویٰ کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ سخت گناہ گار ہے وہ انسان جس کے دل میں حسن و حسین کی عقیدت نہیں۔ ام فضل کہتی ہیں مجھے ایک خواب آئی، میرے آنگن میں نا، صحن میں نا رسول پاک علیہ السلام کے وجود پاک ہے کہ ٹکڑا گرا، میں نے خواب دیکھی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ٹکڑا میرے گھر میں گرا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا ام فضل چچی تھی نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا چچی جان اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، دودھ تو پلائے گی۔ فولدت فاطمہ تو حسنا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو جنم دیا۔ واقعتاً ام فضل ان کو دودھ پلایا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ملاقات کے لیے گئے، سونگتے تھے، چوستے تھے، پیشاب کرتے تھے تو نبی علیہ السلام پھر بھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ ام فضل کہتی ہیں نبی علیہ السلام کھیل رہے تھے، اچانک پیشاب کر دیا تو نبی علیہ السلام کے نا ازار تک وہ پیشاب کے قطرات چلے گئے۔ ام فضل کہتی ہیں میں نے سختی سے کھینچا، آپ نے فرمایا اصلحک اللہ اوجعتی، آپ نے فرمایا ام فضل ہاتھ پیچھے کر لو، تو نے میرے حسن کو تکلیف نہیں دی، تو نے تو مجھے ہی تکلیف دی ہے، مجھے تو نے تکلیف دی ہے۔ سجدہ نبی علیہ السلام کرتے تو صحابہ کہتے ہم کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، اتنا لمبا سجدہ، کئی دفعہ ہم پوچھ ہی لیتے اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ فرمایا حسن و حسین میری کمر پہ اپنا شوق پورا کر رہے تھے اور میں سجدے سے اللہ سے باتیں کر کے اپنا شوق پورا کر رہا تھا۔ اور میرے بزرگوں تمہیں اللہ کا واسطہ بچے مسجد میں آ جائیں چھاتی سے لگایا کرو، اور پیشاب بھی کر دیں تو محبت کی نظر دیکھا کرو۔ اور میرے بزرگوں مسجدیں اجڑ گئیں، اور میرے بزرگوں نوجوان نسل مسجد سے متنفر ہوتی ہے ہماری سختیوں کی وجہ سے۔ کھول دو مسجدوں کے دروازے، انسانیت اللہ کی قسم رل گئی ہے، بے یار و مددگار ہے، یہ سکون کی جگہ ہے مسجدیں۔ آج کے میرے سارے خطبے کا ماٹو، مین پیغام ہماری مسجد اور مرکز کا یہ ہے، اور بھائی ہم نے آل رسول، اہل بیت، حسنین کریمین کا نام لے کر ملک کے امن کو پامال نہیں کرنا، ہم نے کچھ سیکھنا ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں ہم کردار کے حوالے سے دوسری قوموں کے آگے، یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کلیجے چھوٹے، دل چھوٹے، سوچیں چھوٹی، لڑائی جھگڑا افراتفری، احترام انسانیت پامال۔ فقر و فاقہ ہوتا تھا سیدہ فاطمہ کے گھر، رسول اللہ کے گھرانے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، حضرت حسن نے ایک کھجور دیکھی، میری طرف دیکھنا، بھوک کی وجہ سے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نبی علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ننا کچھ چبا رہا ہے۔ شکر کرو فریجیں بھری ہوئی ہیں، شکر کرو صنف کے پھل ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن احترام انسانیت نہیں ہے۔ ہم دوسرے کا مذاق اڑا کے، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کے زوال کا انتظار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اللہ کی قسم 90% خون خوار درندوں کا معاشرہ بن گیا، اپنے اپنوں کے زوال کا انتظار کرتے ہیں، اس ویٹ میں رہتے ہیں کہ یہ کب ذلیل ہو۔ کلیگ کو پریشان کرتا ہے، نمازی کو پریشان کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فقر و فاقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کھجور کو چبا لیا، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی، سارا وہ جو لعاب بنا ہوا تھا نا کھجور کا باہر پھینک دیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی السلام بچہ ہے، بھوک ہے، اس کو کھا لینے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کی چیز کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام کر دیا ہے، میں اپنے بیٹے کے پیٹ میں شبہ کا مال بھی نہیں جانے دوں گا۔ ایک حدیث میں آپ کو صحیح سناتا ہوں،
حسن و حسین رسول پاک علیہ السلام کے سامنے نا کشتی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، تو نبی علیہ السلام بار بار کہتے خود یا حسن، خود یا حسن. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ بار بار یہ کہتے ہو خود یا حسن، خود یا حسن، تو یہ کیوں نہیں کہتے خود یا حسین، خود یا حسین؟ حسن کا نام لیتے ہو، حسین کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ میں حسن کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں، یہ جبریل بھی آیا بیٹھا ہے، جبریل بار بار کہتا ہے خود یا حسین، خود یا حسین، میں بار بار کہتا ہوں خود یا حسن. آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. حسن کو کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا. آپ اپنے بچوں کو یہ تو میرا شہزادہ ہے، یہ تو میری زندگی ہے، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں صدقے جاؤں اپنے اس بیٹے پر، اس بیٹی پر. اعلیٰ ہلکا ہلکا بات دیا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. آپ یہ کہا کریں اپنی بیٹی کو میری جان ہے اس میں، یہ تو میری زندگی ہے، میں تو اپنی بیٹی کے ساتھ جیتا ہوں. دیکھیں آپ تو سرکاری ملازم ہوں گے زیادہ، ورنہ جب آپ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں خطبے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں. سیدہ فاطمہ ایسے ہی کرتی تھی، کپڑے پہناتی، ہار پہناتی، مسجد میں بیٹھی. چلو جی اس پیغام کو عام کریں کہ ہم نے آل رسول اہل بیت سے سیکھنا ہے. کرنے والی بڑی باتیں ہیں، لیکن جلدی جلدی جو مجھ سے ہوا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر اس میں کوئی خیر تھی تو اللہ کی رحمت تھی، امت کا ایک درد تھا. اگر اس میں کوئی کمی تھی تو میری کم علمی کا یہ نتیجہ تھا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کو ماننے والے ہیں، ذرا محبت سے آمین کہیے گا، اتنی بڑی ہستیوں کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارا کردار بھی بڑا کر دے، ہمارے اخلاقیات بھی بڑے کر دے، ہمارا امن بھی بڑا کر دے.